بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی تعمیر جنات کی سرکش جماعت سے کروائی اور سزا کے طور پر ان سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ مسجد الاقصی 3000 سال پرانی مسجد ہے۔ اس میں ایک وقت میں 5000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الاقصی کا کل رقبہ 1,44,000 اسکوائر مربع میٹر ہے۔ مسجد الاقصی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے روانہ ہونے سے پہلے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تھا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ تمام انبیاء کرام کی جماعت مسجد الاقصی میں کروائی اور یہاں سے معراج کے لیے روانہ ہوئے۔ مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروایا اور آپ کی وفات کے بعد یہ کام حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ یہ مسجد کی تعمیر آپ نے مکمل کروانی ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ کام جنات کے ایک جماعت سے شروع کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے زمینی جانور، چرند پرند، پودے اور ہر چیز کا بادشاہ بنایا۔ آپ پرندوں کی آواز بھی نکال لیتے تھے، مختلف جانوروں کی آواز بھی نکال لیتے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام چرند پرند، حیوانات، درختوں پر آپ کو حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام درختوں سے، پرندوں سے باتیں کی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وصیت کے مطابق مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ آپ نے یہ کام جنات سے شروع کروایا، لہٰذا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیشے کا ایک مکان بنوایا اور اس کمرے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات تعمیر میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حصار میں لے رکھا تھا، اور اگر کوئی بھی جنات اس حصار سے باہر جاتا تو وہ ہلاک ہو جاتا، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ جب کچھ سالوں بعد مسجد الاقصی کا کام مکمل ہوا تو آپ کے عصا مبارک کو دیمک نے کھا لیا، جس کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تو جنات کو یہ پتہ لگا کہ آپ کئی سال پہلے ہی وفات پا گئے ہیں، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر میری وفات مسجد الاقصی کی تعمیر کے دوران آ جائے تو ان جنات کو میری وفات کا پتہ نہ لگے۔ جب جنات کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں تو جنات یہاں سے چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا راز اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ آپ کئی ماہ سجدے کی حالت میں کھڑے ہو کر رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد الاقصی کی تعمیر مختلف دوروں میں ہوتی رہی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور بیت المقدس کی تعمیر بھی کروائی گئی۔ اس کے بعد عمومی دور میں خلیفہ عبد الملک کے مسجد کی توسیع و تعمیر شروع کی گئی۔ مکمل اس کے بیٹے الولید نے 705 عیسوی میں کی۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں زلزلے کی وجہ سے مسجد شہید ہو گئی۔ عباسی خلیفہ منصور کے دور میں 754 عیسوی میں دوبارہ تعمیر کروائی گئی اور پھر دوبارہ 780 میں تعمیر کروائی گئی۔ اس کے بعد پھر 1033 عیسوی میں مسجد زلزلے کی وجہ سے شہید ہو گئی تو 2 سال کے بعد فاطمی دور میں تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1186 میں سلطان الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تعمیر کروائی گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک سورۃ سبا آیت نمبر 14 میں کچھ اس طرح آیا ہے، پس ہم نے جب سلمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، زمین کی دیمک کو جو کھاتی رہی آپ کے عصا کو، بس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پہ یہ بات کھل گئی۔ اگر وہ غیب کو جانتے تو نہ رہتے اتنا عرصہ اس رسوا کن عذاب میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم تمام پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرماتا رہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔